خلیفہ قطب المدار حضرت سرکار خیر الدین المعروف مکن سرباز رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص خلیفہ اور مدار پاک کے بڑے دیوانے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صاحب کرامت بزرگ اور مدار پاک کی خاص توجہ سے ایک خاص مرتبے سے سرفراز بھی ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نہایت ہی مفلس اور نادار تھے۔ لیکن جب ہم آپ کے گزشتہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل حیران ہی رہ جاتی ہے، اور پھر جب سوچتے ہیں کہ یہ مرتبہ کیسے مل گیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اصل میں حضرت خیر الدین المعروف مکن سرباز رحمۃ اللہ علیہ ماکھن سنگھ تھے، اور اپنے گروہ کے ساتھ ایک جنگل میں رہتے تھے، اور ڈیل ڈول بڑا ہونے کی وجہ سے آپ کو لوگ مکھنا دیو کہہ کر پکارتے تھے۔ دور دور تک لوگوں کے دلوں پر ان کی لوٹ مار اور دہشت گردی کا اثر تھا۔ جب زندہ شاہ مدار نے اس جنگل میں قدم رنجہ فرمائے تو ایک تعداد کے مطابق آپ کے ساتھ 50,000 سے زائد کا مجمع تھا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر ماکن سنگھ حیران و پریشان ہوئے، اور اپنے ایک سپاہی کشن سنگھ عرف کشنو کو مدار پاک کی ٹوہ کے لیے بھیجا۔ کشنو یعنی کشن سنگھ کو حیرانی تب ہوئی جب اس کو مدار پاک نے اس کا نام لے کر بلایا اور پوچھا کہ ماکھن سنگھ کیوں نہیں آیا۔ اتنا سن کر کشنو الٹے پیر بھاگا اور ماکھن سنگھ سے کہا کہ بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ ماکھن سنگھ اپنے تمام سپاہی اور اپنی تمام دولت کو لے کر بارگاہ مدار میں حاضر ہوا اور بولا، بابا اگر اجازت ہو تو آپ کی کٹیا کا کلش سونے کا بنوا دوں، اور اس نے سونا سرکار کے قدموں میں ڈال دیا۔ سرکار مدار نے اپنے ایک خاص خلیفہ چنین شاہ لنکا پتی کو اشارہ کیا کہ اس کی آنکھیں بند کر کے کھول دیں۔ جب بند کر کے کھولی گئیں تو اس کو ہر طرف سونا ہی سونا نظر آیا، اور دوبارہ بند کر کے کھولی تو سارا اصل نظر آیا کہ ہم دولت کے طلبگار نہیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو مٹی کو بھی سونا بنا دیں۔ جب ماکھن سنگھ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً مسلمان ہونے کی درخواست کی۔ سرکار مدار نے فرمایا، پہلے یہ جو تم جس سے مال و دولت لوٹ کر لائے ہو اس کی امانت اس کو واپس کرو اور توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ المختصر جب یہ ان کاموں کو پورا کر کے لوٹے تو سرکار مدار پاک نے ان کو داخل اسلام کیا اور ان کا نام خیر الدین رکھا اور مکن سرباز کے خطاب سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے ان تمام کاموں سے توبہ کر کے بندگان خدا کی خدمت کا کام انجام دیا، اور اس قدر تبدیلی کی کہ گھاس چھیلتے اور اپنا پیٹ پالتے، یعنی کاہ تراشی کو اپنا پیشہ بنا لیے، اور لنگر خانے کے لیے لکڑیاں پھاڑتے اور غربا مساکین کو کھانا تقسیم کرتے۔ سید علی شکو تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے تا عمر شادی نہیں کی، اور محبت کا عالم یہ کہ جب سرکار مدار پاک کا وصال ہوا تو انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ اپنے رہبر و یابر مذہب اسلام کے علم بردار حضرت قطب المدار المعروف زندہ شاہ مدار کے روضے پر ایک سونے کا کلش لگواؤں، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ اپنا اکثر وقت کاہ تراشی میں گزارتے۔ المختصر آپ نے اس بے حد غریبی میں اپنی محنت و حلال کمائی سے سرکار مدار پاک کے روضے پر سونے کا کلش پیش کیا، جو آج بھی اپنے حسن و جمال سے انوار و تجلی کی روشنی ظاہر کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار قطب المدار نے آپ کو آپ کے اس عشق کے بدلے میں ایک خاص مرتبہ کمال عطا فرمایا کہ اپنی نورانی بستی کا نام آپ ہی کے نام پر رکھ دیا مکن پور، یعنی مکن پور کو نسبت دی مکن سرباز سے، یعنی سرکار خیر الدین رحمت اللہ علیہ سے۔